آج میں آپ کو بتاؤں گا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، جو کہ ان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم نینوا کے شہر میں جا کر دین کی دعوت دو، اور تب جب حضرت یونس علیہ السلام دین کی دعوت دینے کے لیے نینوا کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، جب انہیں جو ہے دین کی دعوت دیتے ہیں تو وہ قبول نہیں کرتے، اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آدھے تو بادشاہی کو مانتے تھے۔ جب یونس علیہ السلام جو ہے ان کو دعوت دیتے ہیں، وہ مانتے نہیں، کہیں حد تک 40 سال تک وہ ان کو جو ہے صرف دین کی دعوت دیتے تھے، اور وہ ہنستے تھے اور وہ مذاق بناتے تھے یونس علیہ السلام کا۔ اور کچھ وقت کے بعد جب 40 سال جو بیت گئے تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ایک پہاڑ پہ چڑھ جائیے۔ تو یونس علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ گئے، اور کچھ دیر کے بعد ان نے پہلے ہی 3 دن جو پہلے فرما دیا تھا ان سے کہ اب تم پر اللہ کی آفت آنے والی ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور لوگ جو ہیں ذرا سا ڈر گئے تھے، کیونکہ انہیں شاید یقین ہو گیا تھا کہ شاید ہم پر آفت آ جائے گی۔ تو وہ طے کرتے ہیں کہ ہم یونس علیہ السلام کے گھر جا کر ان کا جو ہے گھر میں چیکنگ کریں گے، 3 دن کے بعد اندھیرے میں جائیں گے۔ جب وہ اندھیرے میں جاتے ہیں تو یونس علیہ السلام وہاں نہیں پائے جاتے، وہ چلے گئے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب وہ صبح آتی ہے، صبح ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، دھماکہ نہیں، طوفان آتا ہے۔ جب طوفان آتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، تو وہ توبہ کرنے کے لیے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام اس پہاڑ پہ نہیں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ آپ اس پہاڑ پہ ٹھہر جائیں، لیکن وہ اس جگہ سے اٹھ کر ایک کشتی میں بیٹھ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ وہ اب کشتی سمندر کے بیچوں بیچ جب پہنچے یونس علیہ السلام تو ناؤ جو ہے رک گئی۔ ناؤ نے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے ایک نافرمان جو شخص بیٹھا ہے، اسے جب تک تم اس ناؤ سے نیچے نہیں اتارتے تب تک یہ ناؤ آگے نہیں چلے گی اور تم بھی مارے جاؤ گے۔ تو یونس علیہ السلام اپنے دل ہی دل میں سوچتے ہیں شاید مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہاڑ پہ ٹھہرنے کے لیے کہا تھا، میں نہیں ٹھہرا۔ تو یونس علیہ السلام ان کے سامنے جاتے کہتے ہیں کہ میں ہوں وہ شخص۔ وہ لوگ انہیں اٹھا کر پانی میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم آتا ہے مچھلی سے کہ تم یونس علیہ السلام کو نگل لو اور انہیں چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام ان سے جو ہے توبہ کرتے رہتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک توبہ ہے جو اس وقت شاید مجھے اچھے سے یاد نہیں، ایک دعا مانگتے ہیں یونس علیہ السلام، کہتے ہیں کہ اگر وہ اس ٹائم پہ وہ دعا نہیں مانگتے تو قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو دیکھیں نبیوں پر کتنی جو ہے عذاب آتا تھا اگر وہ کوئی جو ہے چھوٹا گناہ کرتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں ہم تو کافروں سے بھی بڑھ کر آج بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا ذرا بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں مچھلی سے کہ انہیں باہر چھوڑ دو۔ جب وہ باہر سمندر کے کنارے چھوڑتے ہیں تو وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ ایک مچھلی کے وہ ایسے ہی تھے جیسے کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں سے 9 مہینے کے بعد نکلتا ہے۔ تو یونس علیہ السلام کے پاس تب تک نینوا کے جو لوگ ہیں جو توبہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں، اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھی یونس علیہ السلام کی کہانی۔ یہ میرا پہلا ویڈیو ہے جو لانگ میں بنانے جا رہا تھا، اور یہ شاید اچھا نہیں بنا، لیکن پھر بھی اگر آپ کا سپورٹ رہے، لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب آپ میری چینل کو کرتے رہیے، اور دوستوں کے ساتھ یہ ریلز شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی کچھ سیکھیں اور مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے، اور میں اس چینل کو پر کنٹینیو ریلز ڈالوں تاکہ مجھے بھی لگے کہ نہیں، اب میں جب ریلز ڈال رہا ہوں تو آگے ریسپانس مل رہا ہے۔